السلام علیکم، میں آپ کو امتیاز حسین ڈیری چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ پاکستان کے کون سے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، کون سا شیعہ تھا، کون سے سنی تھے اور کون سے دیوبندی اور اہل حدیث سے۔ اس ویڈیو کے اندر یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم، قائد اعظم سے لے کر شہباز شریف صاحب تک۔ تو سب سے پہلے اگر ہم قائد اعظم صاحب کی بات کریں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کا تعلق اسماعیلی فرقے سے تھا، لیکن زیادہ لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ کا تعلق، آپ کا مسلک فقہ جعفریہ سے تھا، یعنی کہ آپ سنی تھے۔ لیکن اس بات کا اظہار آپ نے کبھی نہیں کیا، اور ایک دفعہ جب آپ سے آپ کے مسلک کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ تھے یا سنی تھے۔ اور بہت سارے لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی تدفین سنی طریقہ کار کے مطابق کی گئی اور آپ کا نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا۔ اور جب آپ کی جائیداد کو تقسیم کیا گیا تو آپ کی بہن فاطمہ جناح نے اپنے مسلک کے کالم کے اندر اپنا مسلک اہل تشیع لکھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کرنال کے خان نواب تھے اور آپ مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین قریشی النسل تھے اور آپ مسلک کے اعتبار سے اہل سنت والی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سیکولر مسلم تھے اور مختلف کتابوں کے اندر آپ کے مسلک کے حوالے سے ذکر نہیں ملتا۔ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم چودھری محمد علی، جن کا تعلق جلندھر سے تھا، آپ مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی بنگال سے تھے اور آپ بنگالی مسلم تھے۔ آپ قریشی النسل تھے اور آپ کا مسلک اہل سنت تھا۔ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ تھے اور آپ سنی تھے۔ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم فیروز خان نون تھے اور آپ مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم نور الامین تھے اور آپ مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جن کے عقیدہ کے اوپر بہت زیادہ بحث رہتی ہے کیونکہ آپ کی بیوی کا تعلق جو ہے وہ ایران سے تھا اور اصفہان کی وہ رہنے والی تھیں، وہ اہل تشیع تھیں۔ بے نظیر بھٹو اپنے والد، اپنے خاندان کے بارے میں بتایا کرتی تھیں کہ ان کے والد سنی تھے اور ان کا سارا خاندان جو ہے وہ سنی تھا، لیکن ان کی والدہ اہل تشیع تھی۔ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم محمد خان جنیجو سنی تھے۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اپنے والد کی طرح سنی تھیں، لیکن بلاول ہاؤس کراچی پر علم غازی آج بھی لگا ہوا ہے۔ تاہم آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اہل تشیع ہیں، اور بے نظیر خود بتاتی ہیں کہ زرداری صاحب اہل تشیع ہیں، لیکن جتنی دیر وہ ایوان صدر رہے یا فیصل مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے۔ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ دیندار ہے۔ آپ کے والد صاحب نے سارے بیٹوں کو نماز کی پابندی کی تلقین کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب کے بھائی عباس شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن تھے اور زیادہ وقت جو ہے وہ تبلیغ میں گزارتے تھے۔ آپ مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی مسلک کے اعتبار سے دیوبندی تھے۔ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ شوکت عزیز صاحب مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی حنفی سنی ہیں اور آپ کا تعلق ملتان سے ہے، اور آپ ملتان کی مشہور درگاہ موسیٰ پاک کے سجادہ نشین ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگلے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف مسلک کے اعتبار سے سنی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی مسلک کے اعتبار سے اہل سنت والی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔
عمران خان صاحب جو کہ بابا فرید کے عقیدت مند ہیں اور باقاعدہ ان کی درگاہ کے اوپر حاضری دیتے ہیں، مسلک کے اعتبار سے سنی ہیں۔ پاکستان کے آخری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مسلک کے اعتبار سے سنی ہیں۔ اب اگر ہم پاکستانی صدور کی بات کریں، پہلے جو پاکستان کے صدر تھے سکندر مرزا سے لے کر عارف علوی صاحب تک۔ پہلے صدر سکندر مرزا بنگال کے شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا تعلق شیعہ گھرانے سے تھا۔ پاکستان کے اگلے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ صدر یحییٰ خان مسلک کے اعتبار سے فقہ جعفریہ یعنی کہ اہل تشیع تھے۔ پاکستان کے صدر ذوالفقار علی بھٹو مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ پاکستان کے اگلے صدر فضل الہی چودھری مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق صاحب مسلک کے اعتبار سے سنی تھے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک مذہبی شخص تھے۔ پاکستان کے اگلے صدر غلام اسحاق خان مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ سردار فاروق احمد خان لغاری مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ پاکستان کے اگلے صدر جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ دیوبندی تھے اور آپ خطاب بھی کرتے تھے۔ پاکستان کے اگلے صدر صدر جنرل پرویز مشرف کا تعلق ایک سادات گھرانے سے تھا اور آپ مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ آصف علی زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق اہل تشیع مسلک سے ہے۔ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ممنون حسین مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ پاکستان کے موجودہ صدر عارف علوی واحد صدر ہیں جن کا تعلق اہل حدیث سے ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے جنرل موسیٰ خان سے لے کر جنرل عاصم منیر تک پاکستان افواج کے جو پہلے دو جنرل تھے وہ انگریز تھے اور ان کا جو مذہب تھا وہ عیسائی تھا۔ اس کے بعد جو پاکستان کے صدر ہیں، پہلے صدر جنرل موسیٰ خان، آپ کا تعلق ہزارہ سے تھا اور آپ ہزارہ شیعہ تھے اور آپ کی تدفین ایران کے اندر ہوئی۔ صدر جنرل ایوب خان مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ صدر یحییٰ خان جو کہ آرمی چیف ہیں وہ مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھے۔ جنرل ریٹائرڈ ٹیکا خان مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ سنی تھے۔ جنرل ریٹائرڈ آصف نواز جنجوعہ کا مسلک اہل سنت تھا۔ جنرل ریٹائرڈ وحید کاکڑ کا مسلک اہل سنت یعنی کہ سنی تھے۔ جنرل جہانگیر کرامت کا مسلک سنی تھا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ جنرل رحیل شریف مسلک کے اعتبار سے سنی تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں بہت ساری افواہیں تھیں کہ وہ شاید مرزائی ہیں، لیکن ان کے اپنے علاقے کے عالم دین نے کہا ہے کہ وہ ان کے سارے خاندان کو جانتے ہیں اور آپ مسلمان ہیں اور آپ کا تعلق سنی مسلک سے ہے۔ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سنی سید ہیں اور آپ کا مسلک سنی ہے۔